غیر ضروری تعلقات. میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں. تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں. ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے. یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھر داری کا وہ کرواتی ہے. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا. لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے. کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے. ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے. گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں. آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی. اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا. کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں، کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا. اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے. میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں. لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے، اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے، پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے. یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہا ہا ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے. وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا. تو میں جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی. آپ جتنے بھی نیک ہیں، آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں. اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے. یہاں پہ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو، سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے. تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا. بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے. وہ ہو جاتا. لم اوت کتابیہ، مجھے میرا اعمال نامہ کاش نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری جو موت تھی اس نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. 2 چیزیں انسان کو مصیبت سے بچاتی ہیں، ایک پیسہ اور ایک روب، دبدبہ، حکومت. لوگ اپنی پی آر بناتے ہیں نا، پبلک ریلیشن. یہ 2 چیزیں انسان کو مصیبت میں بچاتی ہیں.
قرآن کہتا ہے جہنمی کہے گا، وہ شخص جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، اور میری جو سلطان تھی، یعنی میری جو قوت تھی، پاور تھی، طاقت تھی، روب تھا، عہدہ تھا، وہ بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا۔ کتنے بڑے بڑے عہدے دار لوگ جو دنیا میں بڑے لینڈ لارڈ اور ہر وقت پروٹوکول میں چلا کرتے تھے، ایک اشارے پہ دنیا ہل جایا کرتی تھی، وہ کہیں گے آج ہماری سلطنت، ہماری حکومت، ہمارا روب دبدبہ ہلاکا، فنا ہو چکا ہے، کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اس کی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، قرآن کہتا ہے جب یہ چیخ رہا ہوگا عین اسی دوران اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، ایسی زنجیروں میں جکڑو جن کی لمبائی 70 گز ہے۔ عربی میں 70 کا لفظ نا کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی بڑی بڑی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو پھینک دو جہنم کی آگ میں۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ قرآن انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ جب بھی ہم یہ آیتیں سنتے ہیں کہ ایسے زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، تو فوراً انسان کہتا ہے کہ اللہ ایسا ظالم کیوں ہے؟ ایسا کیا کر لیا اس نے؟ ایسا کون سا جرم کر لیا اس نے کہ یہ چیخ رہا ہے کہ کاش میں مر جاتا، کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اور اللہ جو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کہے گا کہ اس کی چیخ و پکار کی پرواہ مت کرو، اس کو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ کیا کر لیا اس نے، ایسا کیا کر لیا ایسا؟ آگے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ اس اللہ جو عظمت والا ہے جس نے اسے بنایا تھا، یہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، کہتے ہیں آپ کا ایک نظریہ ہے، بھائی میری اپنی ایک رائے ہے، میں نہیں مانتا کوئی گاڈ ہے، آپ کی ایک اپنی تھیوری ہے، ہر آدمی اپنی اپنی تھیوری پر عمل کرے، کہتے ہیں نا بڑے آرام سے۔ کوئی کسی کے 5 روپے بھی چرا لے نا، لوگ اس کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں چور ہے، کردار کا برا ہے، کیریکٹر کا برا ہے۔ انسان آپس میں اپنے حقوق میں الجھ کے رہ گیا ہے، آپس میں اپنے ایک دوسرے کے، تاکہ اچھا حقوق کی بات بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی حقوق ملیں۔ جب لبرل لوگ، مذہب مخالف لوگ کہتے ہیں نا اخلاق سے بات کرو تاکہ دنیا کا ماحول اچھا رہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی عیش سے زندگی گزاریں، مزے کی زندگی ہو۔ تو ان چیزوں کو تو لوگ جرم سمجھتے ہیں، اور ہیں یقیناً یہ چیزیں بھی جرم، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ جس خدا نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے، یہ اس پر ایمان بولو نہیں رکھتا تھا، اس کو بھول گیا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا۔ دیکھو قرآن کے الفاظوں پہ اگر جاؤ گے نا تو قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن کی منشا پہ جاؤ گے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ منشا اور الفاظ میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے۔ منشا سمجھتے ہیں، اردو کا ذرا گاڑا لفظ ہے، آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بات مقصود نہیں ہوتی، اس سے مقصد آپ کا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے آپ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہو۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ کہتے کافر تو بہت ترغیب دیتا ہے، ان کا تو میڈیا صبح و شام غریب 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 غریب، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ان کا ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہاں اس کھانا کھلانے کی ترغیب کی بات چل رہی ہے جس کی بیس اللہ کی محبت، جس کی بیس کیا ہو؟ اللہ کی محبت، جس کی بیس یہ ہو کہ میں اپنے مال کا مالک نہیں ہوں، جس کی بیس یہ ہو کہ میں غریب کو کھانا کھلا کر اس پر احسان نہیں کر رہا، جس کی بیس یہ ہو کہ میرا مال میرا ہے ہی نہیں، لہذا جتنا کھلاؤں گا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، جس کھانا کھلانے کی بیس یہ ہو کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر میں نے کھانا کھلوا کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا تو میں آخرت میں بخشش میری نہیں ہو سکتی۔ ان بیسس کی بیس پہ جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کھانا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس کے علاوہ کسی بیس پہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، وہ تو ایک انسانیت میں ہوتا ہے، کوئی کھلاتا ہے کوئی نہیں کھلاتا، کچھ نرم دل ہوتے ہیں کھلا دیتے ہیں، کچھ سخت دل ہوتے ہیں نہیں کھلاتے۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
دوسری یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ اللہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کھانا کھلاتا نہیں تھا، یہ کیوں کہہ دیا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا؟ ترغیب دینا تو بڑا آسان ہے، کھلانا مشکل ہے نا بھئی. آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا ضروری ہے. یہی آیت سے ثابت ہو رہا ہے نا. جہنم سے بچنے کے لیے دو کام اللہ نے بتا دیے، ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ اور دوسرا کیا، لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے دو. 2 منٹ کا کام ہے یہ. آپ بول دو میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ہو گیا بات. کیا خیال ہے؟ اور ایک بیان ریکارڈ کروا دو فیس بک پہ کہ بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے غریبوں کو کھانا کھلایا کریں. یہ تو 2 منٹ کی بات ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. تو اس کو انسان قرآن اتنی امپورٹنٹ یعنی اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں قرآن؟ اصل میں یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غریبوں کا خیال اور ان کے پیٹ بھرنے کا جذبہ ہے. اس جذبے کی بیس پر یہ ترغیب دیتا ہے. ایک ترغیب ہوتی ہے اپنی ذمہ داری کو، فارمیلٹی کو پوری کرنے کے لیے، کہتے ہیں آپ کو فکر ہو. تو جس کو فکر ہوتی ہے نا وہ جب ترغیب دیتا ہے تو جتنی ترغیب دیتا ہے اس سے زیادہ خود کھلا رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کے دل میں غریبوں کی کسمہ پرسی اور غریبوں کی کسمہ پرسی اور ان کی غربت کو دیکھ کر ان کی حالت زار پہ رحم کھا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے. اور جذبہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی قسمہ پرسی میں نے نہیں کی اور کل قیامت کے دن انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میرا بنے گا کیا، یہ جذبہ کافر میں بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اللہ کی نظر میں کافر ساری دنیا کے سارے غریبوں کو صبح شام دے کے کھلاتا رہے، اللہ کی نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہماری نظر میں ویلیو ہے، ہماری نظر میں اس کی کیا ہے؟ ویلیو ہے، اور ہونی چاہیے، کوئی غلط بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اس لیے کافر نے آپ پر احسان کیا، آپ اس کا شکر ادا کریں، اسلام کا حکم ہے یہ، لیکن اللہ اس کا شکر ادا بولو نہیں کرے گا. اللہ کہے گا میرا معیار کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا، آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا، یا آپ کے ابا کے دشمن نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے. ابا کو پتہ چلے گا، ابا خوش ہوں گے کہ یار تیرے اندر یہ جذبہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ تعاون کرتا ہے تو تو اس کا کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا. تو آپ ابا سے کہتے ہیں ابا آپ بھی جا کے شکریہ ادا کر دیں. ابا کہتے ہیں نہیں، میری اس سے کیا چل رہی ہے؟ لڑائی چل، میں نہیں ادا کروں گا. میرا ادا کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ بولو کچھ اور ہے. تم اگر ادا نہیں کرتے میں تم پہ غصہ ہوتا کہ تم پر تو اس نے احسان کیا نا. اس کی مثال ایسے ہے، والدین اگر آپ کے کافر بھی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ ان کا تم پر احسان ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. دنیا کا تذکرہ اس لیے اللہ نے کر دیا کہ اللہ نے آخرت میں بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کی اجازت نہیں دی، کیونکہ آخرت میں اچھا سلوک ہوگا، دعا کرنا ان کے لیے، سفارش کرنا، یہ اللہ نے اجازت نہیں دی. دنیا میں کر سکتے ہو. تو اللہ کافر کی اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. لیکن ہم اللہ سے کہیں اللہ تو بھی کر لے، اللہ کہیں گے نا 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 میں نہیں کروں گا، میرے دشمن ہیں، میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. میرے ساتھ لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے یہ. تو ہمیں دنیا میں کافر کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے انسانیت کے ناطے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو دار الجزا والا دن رکھا ہے جس میں رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس دن اللہ نے کافر کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی، کوئی جگہ نہیں رکھی. تو قرآن کہتا ہے ان کے میں جرم یہ تھا کہ یہ اپنے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے تھے جس نے ان کو بنایا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ان میں غریب کے پیٹ بھرنے کا، دیکھو کھانے کا تذکرہ اللہ نے بھی مثال کے طور پہ کیا ہے، مقصد کھانا نہیں ہے. جب بھی ہم کسی کو تعلیم دیتے ہیں نا، تعلیم دینے کا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے، اور تعلیم دینے کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو یونیورسٹیوں میں ایک لیکچرار ایک سبق پڑھا کے چلا جاتا ہے. ہمیشہ موٹیویشن اس طریقے سے ملتی ہے جو نیچرل ہو. اگر آپ لگی بندی چیزوں میں لگ جاؤ گے نا تو اس سے علم تو حاصل ہوتا ہے، انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو قرآن جب اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے تو اس کی ورڈنگ اصول اور ضابطے اور لاز جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ورڈنگ ایسی ہوتی ہے جو عام فہم ہو، جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے.
دیکھو باپ اپنے بیٹے کو اگر سمجھا رہا ہو نا غریبوں کا خیال کیا کر، باپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، میرا بیٹا غریب سے گزر گیا، کھلاتا نہیں ہے، اس کو پوچھتا نہیں ہے، تو باپ کا اسٹائل یہ نہیں ہوگا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نپت اللہ الفاظ استعمال کرے وہ کہ دیکھو بیٹا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی غریب کو دیکھو تو کھانا کھلاؤ، بلکہ پھر اس کو خیال آئے گا کہ بھائی جب بیمار دیکھو تو بیماری کی بھی مدد کرنی چاہیے، تو وہ الفاظ چینج کرے، پھر ایک عمومی الفاظ لے کر آئے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دیا کرو. پھر اس کو خیال ہے کہ دنیا میں کیوں، بھائی آخرت میں بھی سفارش کرنی ہے، تو پھر دنیا کا لفظ ہٹا کے کیا کر رہا ہے. تو اس سے نالج تو بڑھ جائے گی، ورڈنگ اور اصول اور ضابطہ، لیکن بچے کو بات سمجھ میں آنے کے بجائے کیا ہو جائے گی، پیچیدہ. اس کا سادہ سمپل طریقہ ہے، بیٹا کسی کو بھوکا دیکھ لیا اگر تو کم بخت کھلا دیا کرنا اس کو جا کے. اسی سے بیٹا خود سمجھ جائے گا کہ جہاں کھلانے کی بات ہے وہاں اگر کسی کو ایکسیڈنٹ میں دیکھا پڑا ہوا ہے تو اٹھا لیا کر، اس کو کوئی کینسر میں ہے تو علاج کرا دیا کر. یہ آٹومیٹیکلی بیٹے کی کھوپڑی استعمال ہوگی اور اس کو یہ آٹومیٹیکلی ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو قرآن کا انداز تعلیم بھی نیچرل ہے، تبھی تو بلاغت ہے نا اس میں. قرآن نے کیا کہا، دیکھ کتنی بلاغت ہے. قرآن کیا کہتا ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تخت پر. اب لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، تخت پر ایسے گیا ویسے گیا. بھائی قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے نا. بادشاہ لوگ جب حکومت سنبھالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تخت پہ جلوہ افروز ہوئے نا. تو اللہ نے بھی اپنے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو عرف میں بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا اللہ کا تخت کیسا، اللہ کی ہم تو ایمان لاتے ہیں تخت بھی ہے کرسی بھی ہے، کیسا ہے یہ تو اللہ ہی جانے. بیوقوف لوگ اس کی بحث میں لگ جاتے ہیں کہ کیسی کرسی ہوگی کیسا تخت ہوگا. لیکن اللہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول پہ آ کے کلام کرتا ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ لیں. یہی وجہ ہے کہ جنت میں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو 1400 سال سے لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ رہی ہیں. ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو کسی صدی میں سمجھ میں آئیں اور کسی صدی میں سمجھ میں آئی نہیں. مثال کے طور پر 1400 سال پہلے یہ بتا دیا جاتا جنت میں بلٹ پروف ٹرین ہوگی. وہ کیا ہے بلٹ پروف؟ تو وہ بم دھماکے سے بچنے کے لیے ہوتی ہے. وہ جو بلٹ ٹرین ہوگی، بلٹ ٹرین، اور جو اسپیڈ سے بھاگتی ہے نا، تو کھوپڑی میں آتی بات ان لوگوں کے. یہ بتایا تیز رفتار گھوڑا ہوگا. کیا بتایا؟ انتہائی تیز رفتار گھوڑا ہوگا. اب اس میں ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی اسپیڈ والے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے، جہاز ہو جاتا. او بھائی اس زمانے میں جہاز کی بات کی جاتی 6 مہینے ان کو جہاز کا فلسفہ سمجھانے میں لگتے. کیا خیال ہے، ٹرین سمجھانے میں لگتا. وہ ایمان لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو سائنسی تھیوریز ہیں جو ایجاد ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں. اس لیے کہ قرآن اگر ان باتوں کو اچھالتا، ان باتوں کا تذکرہ کرتا تو پہلے ان تھیوریز، ان نظریات کو سمجھانا نبی کی ذمہ داری بن جاتی. یہ کام آپ کا ڈبل ہو جاتا، اس سے آدھے سے زیادہ لوگ مرتد ہو جاتے. مثال کے طور پر قرآن واضح لفظوں میں کہتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. واضح لفظوں میں قرآن کیا کہتا، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کتنی مشکلات پیش آتی نا. وہ کہتے کہاں گھوم رہی ہے، وہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے. تو پوری دنیا میں سفر کرنا پڑتا، سائنسدانوں کو بلانا پڑتا، وہ تحقیق کرتے. تو آپ کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہوتا، وہ رہ جاتا. اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو قرآن میں چھیڑا ہی نہیں ہے. بھئی یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوتی چلی جائیں گی، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. لوگ آج قرآن میں سائنس تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنی یوں سمجھیں کہ صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں. وہ قرآن سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں. ہاں یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا نظریہ، سائنسی ایسی تھیوری، کوئی ایسی سائنسی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوئی ہو. یہ خود قرآن کا معجزہ ہے. حالانکہ اس دور کی جو تحریریں ملتی ہیں، کتابیں اور فلسفیوں کے جو نظریات ملتے ہیں وہ آج کی موجودہ سائنس سے بالکل اگینسٹ ہیں، لیکن قرآن نے ان میں سے کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ان نظریات کا تذکرہ کر دیتے جو اس زمانے میں رائج تھے اور وہ بعد میں 100% غلط ثابت ہوئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر قرآن کیا کہتا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ اپنے رب پر جو اللہ عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیا کرتے تھے. اس سے قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جس آدمی کے دل میں انسانیت کی مدد کا جذبہ نہیں ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اسی جہنم کی آگ کے لائق ہے. اسی لائق ہے کہ اس کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے. تو اپنے آپ کو ہمیں رکھنا چاہیے ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں بیماروں کا علاج بھی ہے. اب دیکھیں یہ جو اندرون سندھ سیلاب آیا ہے نا،
اس میں کیا ہو رہا ہے, سب لوگ راشن لے کے پہنچ رہے ہیں, اکثر ٹرسٹ کو ہم نے دیکھا کھانا لے کے پہنچ رہے ہیں. او بھائی آپ ضرورت پوری کرو نا اگلے کی. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے جو ہے نا ایک تحقیق کی ہے اور ایک ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. 50 لاکھ خواتین ایسی ہیں سیلاب زدگان میں جو شدید ترین بیماریوں میں مبتلا ہیں وبا کی وجہ سے, جو ڈینگی وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. 5 لاکھ خواتین پریگننسی میں ہیں. باپ بتاؤ, چاروں طرف پانی ہو اور ایک عورت پریگننسی میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, ایک عورت نے بچہ جنا اور ریت میں ہی پھینک کے چلی گئی اس کو. واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا آپ لوگوں نے. پھر ان 5 لاکھ میں سے 3 لاکھ خواتین وہ ہیں جن کے بچے کی ولادت کا وقت عنقریب آنے والا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا, کیونکہ قرآن کی روح نہیں سمجھتے تو ہر آدمی کھانے کو فوکس کر رہا ہے, کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ. اگلا کہہ رہا ہے بھائی میں مر رہا ہوں, میں بیماری سے مر رہا ہوں, بچے کی گھر میں ولادت ہے, کوئی کلینک کا انتظام نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بہت سارے ٹرسٹ وہاں پہ ان کے لیے موبائل کلینک کا انتظام کریں. الحمدللہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے انتظام کیا اور اناؤنسمنٹ بھی کی ہے. میرا بھی ایک بیان اس میں ریکارڈ ہوا ہے, انشاءاللہ ہم چینل پہ چلائیں گے اس کو, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف وہی کر رہا ہے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگ بغیر پلاننگ کے عام طور پہ کام کرنے کے عادی ہیں. سارا فوکس کس کو کیا ہوا ہے؟ کھانے کو, کیونکہ لوگ کھانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, ہمارے پیسوں سے لوگ کھا رہے ہیں بھائی, اور بیسیوں مسائل ہیں نا, تو پلاننگ ہی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب سے متعلق آیات سنتے رہتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ کھانا کھلانا چونکہ بیسک ضرورت ہے, تو قرآن اصل میں یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ بیسک ضرورت پوری کرو, تو وہ ضرورت کبھی علاج بھی ہو سکتی ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ضرورتوں کے لیے صحابہ کرام سے چندہ کیا اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے. تو ایسی موبائل کلینک جو ہوتی ہے نا, چلتا پھرتا ہاسپٹل, جس میں نرسوں کا انتظام ہو, جس میں ڈاکٹروں کا انتظام ہو, جس میں لیب ہو, وہیں ٹیسٹ کر کے وہیں ان کو دوائیں فراہم کی جائے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کام بھی آپ لوگ کریں. تو خیر یہ موضوع سے میں ہٹ گیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کے دل میں غربا اور مساکین, اور غریب سے مراد بھی حاجت مند ہے. بعض دفعہ آدمی مالدار ہے لیکن کوئی اس کی ضرورت ایسی ہے جو ضرورت آپ کے علاوہ کوئی اور پوری نہیں کر سکتا, تو وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے. اس موقع پہ وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے, کیونکہ اس حاجت کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ وہ غریب ہے. تو آپ کو آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے, کما رہے ہیں لاکھوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, بس میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. میچ دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, نیوز سن رہے ہیں, سیاسی لیڈروں نے یہ کر دیا, یہ جو ابھی LGBT چل رہا ہے نا, ABCD پوری اس پہ ختم ہو گئی ہے. آج میری ایک بڑے عالم سے بات ہوئی, بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے بیانات تو بہت کر دی LGBT کے خلاف, ٹھیک ہے ماشاءاللہ خاندانی بات ہو گئی, ایک تحریک اٹھ گئی ہے, ایک لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا. اس طرح قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں نا. قانون تبدیل ہوگا کہ آپ مسلم لیگیوں کے سربراہوں سے جا کے مل لو, پیپلز پارٹی کے سربراہوں سے جا کے مل لو, جتنی محنت پبلک میں کر رہے ہو ان کے پاؤں دبا دو, جا کے ان کی ریکویسٹ کر لو کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو کیا کر دو, بولنے پر پابندی ہے, اس کو چینج. آپ JUI کے علماء کے پاس جا کے ملو ان سے کہ آپ, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ قانون چینج ہو جائے, تو ہماری طرف سے جو سپورٹ چاہیے ہمیں بتائیں, ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. PTI والوں سے ملو, حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے جا کے تمیز سے, کسی جماعت کی طرفداری اور کسی بھی سیاسی جماعت کی مخالفت کیے بغیر. ایسے موقع پہ لوگ اس طرح کے قانون سازی کو سیاست کا بھی حصہ بنا دیتے ہیں. ابھی یہ بحث چھڑ گئی ہے, اس وقت اسمبلی میں کون کون تھا, وہ تھا, اس کا مطلب وہ بھی وہ ہے, وہ بھی اس قانون پہ راضی تھا, اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے, وہ ہے. وہ کہہ رہا ہوگا میں نہیں تھا, اس نے کیا ہے. تو بچوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی, یہ ایک سیاسی جنگ ایسے موقع پہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہے. ابے یہ سالہ اس کا کام ہے, ابے وہ کیا کر رہے تھے, ابے وہ سو رہے تھے. اس بحث میں ٹائم ضائع ہوگا اور قانون جوں کا توں رہے گا, اور لوگ اس سے, جو غلط قسم کے لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اس سے. مجھے ان کا یہ مشورہ بڑا خاندانی لگا کہ ٹھیک ہے عوام کو بھی اویئر کرنا چاہیے, لیکن کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ میں جتنا میرے اندر ممکن ہے, بس میں ممکن ہے, میں ہر ایک سے جا کے ہم اپنی ریکویسٹ کریں گے بھائی اللہ کا واسطہ خدا کا ہماری نسلوں کو, ہمارے بچہ ایسا نہ ہو بڑا کر کے میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے, بھائی خدا کا واسطہ ہے. اور میں کہوں گا اگر میری وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی, میں کہوں گا حضرت آپ اپنے بچوں کی فکر کرو, آپ کی بہو اگر سلیم آ گئی آپ کی بہو بن کے, خود سوچو نا کیا کر رہے ہو آپ برداشت کر لو گے آپ کی بہو میل ہو اور آپ کا داماد فیمیل ہو, تو
اس طرح سے کام ہو جائے گا. مجھے ان کا مشورہ بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بتائیں جی کس کے پاس جانا ہے, ہمارا تو کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے کہ جا کے کچھ ریکویسٹ کر لیں گے. اللہ کا واسطہ خدا کے لیے اس قانون کو کیا کرو, چینج کرو اللہ کا واسطہ. تو انہوں نے کہا عوام میں بہت آواز اٹھ گئی ہے, اب ذرا کے ذرا ان لوگوں سے مل لیں جا کے. اور اس میں کوئی سیاسی لیبل نہیں ہے کہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کسی سیاسی جماعتی. ابھی جنگ چھڑ جاتی ہے, لوگ طنز تانے, ابے یہ وہ کہاں سو رہے تھے, ابے انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, ابے یہ کیوں نہیں کیا, وہ ایک دوسرے. یہ ہمارے ملک میں جس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے نا, اس میں کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اندر بیٹھا ہوا نہ ہو کہ اس میں اصل ذمہ دار ہے کون. اتنا پیچیدہ اور اتنا غلط قسم کا نظام ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ایسے نکال لیتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. سسٹم ایسا ہے آپ کا. سعودی عرب میں جو کام ہے بادشاہ ذمہ دار ہے, اچھا کام ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں بادشاہ کو, الٹا کام ہوگا لوگ کہیں گے کس کی ذمہ داری ہے, بادشاہ کی, تو بادشاہ اس کی پھر وہ تلافی کرتا ہے. یو اے ای میں آپ جاؤ بادشاہی نظام ہے, کوئی سڑک ٹوٹی بھی ہو بادشاہ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ کہتا ہے یہ میں ذمہ دار ہوں اس کا. ہمارے ملک میں پتہ ہی نہیں چلتا. کراچی میں ہم بدعا کس کو دیں جو کراچی کا بیڑا غرق ہوا. میں کئی لوگوں سے پوچھ چکا ہوں یار یہ گٹر کے ڈھکن جو نہیں ہے میں کس کے خلاف ہاتھ اٹھاؤں بدعا کروں. وہ کہتے ہیں آپ کو اس پہ پہلے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی جا کے نا, پورا سمجھنا پڑے گا, اتنا پیچیدہ سسٹم ہے. میں نے وہ پہلے کہا تھا نا کراچی میں جو وہ شروع ہو رہی ہیں بسیں گرین بس, میں نے برا بلا کہہ دیا تھا اس کو سندھ حکومت کو. پھر کسی نے کہا یہ تو وفاق کے تحت ہے, پھر ہم نے کہا چلو وفاق کو برا بلا کہو. پھر کہا کہ نہیں وفاق تو پیسہ دیتا ہے صوبائی حکومت کو, صوبائی حکومت پیسہ کھا گئی ہے. 3-4 بد دعائیں تبدیل ہوئی. میں نے کہا فرشتے کنفیوز ہوں گے بھائی, وہ بولیں گے تو ایک دفعہ تحقیق کر کے بتا دے کس کو. تو ہم نے کہا چھوڑ دو یار یہ کام, بس حکومت بولو. حکومت کا لفظ مبہم ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے ایک ڈرامہ آیا تھا, آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اس میں یہ نعرہ لگتا تھا کہ سیاسی لیڈر کھڑے ہوتے ہیں نا تو نعرہ لگاتے ہیں وہ فلانا آئے گا فلانا آئے گا. تو بچے جلوس نکال رہے تھے آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو وہ اس لیے نکال رہے تھے جلوس کہ جو بھی آئے گا ہم کہیں گے ہم نے اسی کا نعرہ لگایا تھا. کوئی نہ کوئی تو آئے گا, تو آ گیا نا کوئی نہ کوئی. اور اگر آپ نعرہ لگا لے ہو فلاں آئے گا اور نہیں آیا تو آپ شرمندہ ہو جاؤ گے. لوگ کہیں گے آپ تو کہہ رہے تھے اب وہ آئے گا, وہ تو آیا نہیں ہے, تو آپ تو جھوٹ بول رہے تھے. تو اتنا پیچیدہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے نا, اتنا فضول قسم کا نظام ہے. کل میں ایک وہ دیکھ رہا تھا, ایک شارٹ کلپ کسی نے مجھے بھیجا جس میں پروفیسر غامدی صاحب اور یہ مقبول جان اور یہ جو حسن نثار ہیں, یہ تینوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. میں حسن نثار صاحب کی کسی بات سے متفق نہیں ہوتا, لیکن پہلی دفعہ مجھے لگا کہ حسن نثار صاحب بات خاندانی کر رہے ہیں. بات اس پہ ٹاک شاک پہ بات اس پہ چل رہی تھی کہ یہ جو جمہوری ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام ہے یہ کیا ہے. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب دلیل دے رہے تھے کہ قرآن میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, کہ ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب دلیل دے رہے تھے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اکثریت تمہیں کیا کر دے گی, گمراہ کر دے گی. تو جناب غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اکثریت حق کو تلاش کرنے میں تو اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا, لیکن حکومت کے چناؤ میں کس کو دیکھا جائے گا, اکثریت کو. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے استدلال کیا. حسن نثار صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا, لیکن نیچے کمنٹ سارے غامدی صاحب کے حق میں تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں حسن نثار صاحب کی بات 100% درست ہے, لیکن کمنٹ زیادہ تر کس کے حق میں جا رہے ہیں, حسن نثار کے خلاف جا رہے ہیں. حسن نثار ہی نام ہے نا, وہ جو لبرل ٹائپ کے آدمی ہیں, اکثر مولاناؤں کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ. تو خیر انہوں نے بڑی خاندانی بات کی جو بالکل صحیح بات تھی کہ امرہم شورا بینہم تو ہے قرآن میں کہ مشورے سے طے ہوتے ہیں, لیکن مشورے کے اہل لوگوں اس کے بارے میں مشورے کا حکم ہے. غامدی صاحب نے اس جواب کو گھما دیا. بات بالکل حسن نثار کی ٹھیک تھی کہ امرہم شورا بینہم کا مطلب عوام کی اکثریت تھوڑی ہے. جب بھی مشورہ لیا جائے گا مشورے کے اہل سے لیا جائے گا. یہ تو احادیث سے بھی دیکھو, نبی جب جنگوں کا مشورہ لیتے تھے تو کیا مدینہ کی خواتین سے مشورہ لیتے تھے یا مدینہ کی اکثریت سے مشورہ لیتے تھے؟ سلمان فارسی سے مشورہ لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب خندقیں کھدی ہیں نا مدینہ کے چاروں طرف, آپ نے مشورہ کس سے لیا؟ بلکہ عربوں سے بھی نہیں لیا مشورہ, کیونکہ عرب ایسی جنگوں سے واقف تھے ہی نہیں. چاروں طرف سے مدینہ کو نا قبائل نے گھیر لیا حملہ کرنے کے لیے. عربوں نے ایسی جنگ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی کہ سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ تو نبی نے مشورہ کس سے لیا؟ حضرت سلمان فارسی سے, جو ایران کے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے, ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, خندقیں کھودتے ہیں. مشورہ ہمیشہ لیا جائے گا کس سے؟ مشورے کے اہل سے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ عوام کی اکثریت جس کو منتخب کرتی ہے وہی وزیر اعظم بنے, وہی صدر بنے. عوام کی اکثریت تو گھاس کھا رہی ہے, گٹکے اور پان والی گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھنے والی اکثریت ہے. یہ مشورہ ان کو کیا پتا ہے دنیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ مشورہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہونا چاہیے. ایک
پی ایچ ڈی اسکالر کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک 7ویں کلاس سے بھاگے ہوئے کی ہوئی, جو چرسی اور ہیروئن چی کے, جب کوئی ہیروئن پی کے جائے گا ووٹ دینے کے لیے, اس کے ووٹ میں بھی اتنی طاقت ہے جو ایک پی ایچ ڈی کیے ہوئے آدمی کے ووٹ کی طاقت ہے. اور آپ کو پتا ہے پی ایچ ڈی ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں نا. ہیروئن چی یا ان جیسے, وہ ہیروئن پہ تو گورنمنٹ نے قابو پایا ہوا ہے, ورنہ تو ہر دوسرا آدمی میرا خیال ہے 2-4 کے بعد سٹے لگانا شروع کر دے. جذبے سب کے ہیں, وہ تو لا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں لوگ, تو پھر وہی حشر ہوگا. سندھ کا حال تو دیکھو نا جا کے, کیا تباہی پھیلی ہوئی یار سندھ میں. تو میں نے کہا یار حسن نثار صاحب نے آج خاندانی بات کی ہے, لیکن افسوس عوام پر ہو رہا تھا کہ ایک بندہ پہلی دفعہ ایک صحیح بات کر رہا ہے یار, اس کو تو اپریشیٹ کرو. تو خیر, تو یہ ہماری قوم کی اکثریت ہے. تو اکثریت جب فیصلہ کرے گی تو یہی ہوگا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جمہوری نظام مکمل ختم کر دیں, مکمل آمریت پہ آ جائیں. مکمل آمریت میں کچھ فائدے بھی ہیں تو کچھ نقصان بھی ہیں. وہ آمر اگر بہت اچھا آ گیا تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا, وہ الٹی کھوپڑی کا آ گیا تو پھر الٹا بھی اسی حساب سے ہوتا ہے, پھر غلط بھی فرعون والا معاملہ بن جائے گا. پھر فرعون کی گورنمنٹ نے اگر جمہوریت ہوتی تو اتنے بچے قتل نہ ہوتے. ہاں, اگر موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا جاتا پھر تو آمریت اچھی تھی. تو اگر عامر وہ قوم کے ساتھ خیر خواہ ہے تو پھر آمریت اچھی ہے, اور اگر آپ کو ایسے عامر نہیں مل رہے یا آنا ممکن نہیں ہے تو پھر جمہوریت اچھی ہے, لیکن یہ والی نہیں. پھر جمہوریت میں یہ کم از کم ہونا چاہیے کہ بھائی ایک چرسی کے ووٹ کی وہ ویلیو نہ دو آپ جو ایک پڑھے لکھے کے ووٹ کو ویلیو دو. اس کے ووٹ کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اچھے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ سلیکٹ کریں, وہ فیصلہ کریں کہ کس کو آنا چاہیے اور کس کو نہیں آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو پھر جیسے چل رہے ہو, چلنا تو ویسے ہی ہے جیسے ہم چل رہے ہیں. وہ تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہمارے بس میں تو ہے نہیں یہ نظام تبدیل کریں ہم. خیر, تو اس سے میرے بھائی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اس کو جہنم کی وادی میں دھکیلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا. تو آیت کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کے ساتھ آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. آج مذہبی لوگوں میں یہ جذبہ آہستہ آہستہ شارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اس میں قرآن نے مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں کیا, بلکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس وقت زیادہ تر غیر مسلم ہی تھے. سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی ہے, اس وقت مسلم زیادہ تھے مکہ میں, ہی غیر مسلم زیادہ تھے؟ غیر مسلم تھے نا. تو قرآن ترغیب کیا دے رہا ہے؟ کھانا کھلانے کی, اور کہہ رہا ہے کہ یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اس پہ غیر مسلموں نے کیا کہا؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل کیا. نبی جب بہت زیادہ ترغیب دے رہے تھے نا کہ اللہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرو, یہ اللہ کا حکم ہے, تو جب بہت زیادہ آپ نے اس مضمون کو دہرایا ہے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کو اگر اس مخلوق پہ اتنا ترس آ رہا ہے تو خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ نہیں, ہمیں بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم کھلائیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں غیر مسلم کو تو احکام کا حکم نہیں دیا جاتا نا, تو غیر مسلم اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھو, میں اگر اعلان کر رہا ہوں نماز پڑھو, نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا. غیر مسلم آ کے اعتراض کر رہا ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھیں, اس میں تو یہ نقصان ہے, تو میں فوراً کہوں گا میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ بولو, مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا. تو اب کھانا کھلانے کی جب نبی ترغیب دے رہے تھے مکہ میں, بہت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو سمجھیں. مکہ میں قرآن اتر رہا تھا, بار بار کھانا کھلاتے ہیں. کھانے سے مراد سمجھ گئے کھانا نہیں ہے, ان کی حاجتوں کو پورا کرنا. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی اس زمانے میں علاج معالجے کی صنعت, اس فیلڈ نے تو ترقی ویسے بھی اتنی نہیں کی تھی نا, ڈاکٹر حکیم ہوتے ہی نہیں تھے, بہت کم ہوتے تھے, تو زیادہ فوکس, اور ضرورت بھی کھانے کی تھی لوگوں کو, تو اس لیے زیادہ فوکس کھانے کو اس بیس پہ بھی کیا گیا ہے. تو مکہ میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا بار 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 بار, سورہ بلد دیکھیں آپ, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, ایسے دن کھانا کھلاؤ جو بھوک کا دن ہو. یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ, ایسے یتیم کو کھلاؤ جو قرابت دار ہو, ایسے مسکین کو کھلاؤ جس کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہو. اس گھاٹی سے تمہیں گزرنا پڑے گا, اس کو قرآن نے گھاٹی کہا, اس مشکل راستے سے تمہیں گزرنا پڑے گا. تو بہت ترغیبیں سورہ یاسین میں بھی. تو مشرکین نے آ کے طنز کیا کہ آپ اتنا کھانا کھلانا کر رہے ہو, غریبوں کا خیال. انطعم من لو یشاء اللہ اطعما, اللہ چاہے تو ان کو خود کیوں نہیں کھلا دیتا؟ اللہ نے پھر غریب پیدا کیوں کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ترغیب صرف مسلمانوں کو نہیں تھی, یہ کس کو تھی؟ بولو, کافروں کو بھی تھی. ورنہ جب مشرکین نے یہ اعتراض نقل کیا, اور قرآن نے بھی مشرکین نے جب یہ اعتراض کیا تو قرآن نے ان کی ورڈنگ کو بھی قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا. اگر یہ حکم مشرکین کو نہ ہوتا تو قرآن کہتا ہے اے نبی ان سے کہو ہم تمہیں کب کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ,
ہم تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم جانے مسلمان جانے, تمہیں بیچ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن قرآن نے یہ جواب نہیں دیا. یہ اس کی علامت تھی کہ قرآن ان کو بھی ترغیب دے رہا ہے. کیوں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم ایمان کے بغیر عمل کرے گا تو وہ قبول نہیں ہے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں قرآن ان کو بھی کیا کر رہا ہے, ترغیب دے رہا ہے. اس پوائنٹ کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں. اصل میں قرآن جو ان کو ترغیب دے رہا ہے یہ وہ ساتھ ساتھ ایمان کی بھی, کہ کھانا کھلاؤ ایمان لا کر. اب ایمان کا تذکرہ کیے بغیر کھانے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہ مان رہا ہے کہ صحیح طرح سے کھانا جب ہی کھلاؤ گے جب کس پر ایمان لے کر آؤ گے, اللہ پر. تو قرآن نقصانات بیان کر رہا ہے, اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے, اس وجہ سے تم غریبوں کا خیال کرتے نہیں ہو. تو یہ اللہ پر ایمان نہ لانے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو قیامت میں تمہیں ڈبل سزا ملے گی, ایمان نہ لانے کی بھی, اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے سوسائٹی میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کے بھی تم مجرم ہو, اس کی بھی سزا تمہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کی مثال ایسے جیسے آج ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں, ہم غیروں کو جو غیر مسلم ہیں نا, ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں نا, اس کی تو سزا ملے گی آپ کو. اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسانیت کو جو تباہی کے دہانے پہ آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے, اس کی مستقل سزا ملے گی آپ کو, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. تو اسلام کو تباہی سے آپ کو, انسانیت کو آپ کو تباہی سے بچانا پڑے گا, اور تباہی سے بچانے کے لیے آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ اسلام کی طرف نہ آنا اور انسانیت کی تباہی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں, لازم ملزوم ہیں. تو ایمان نہ لانے کی سزا میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ انسانیت کے دشمن ہو. آپ دیکھ لو نا, جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے, خاندانی نظام کیا کر دیا انہوں نے, تباہ کر دیا. زنا معاشرے میں کیا کر دیا, پھیلا دیا انہوں نے. نشہ شراب ہر دوسرا, آج آپ لوگوں نے چند دن پہلے خبر سنی ہوگی نا, وہ شراب پی کے کوئی بہت بڑے آدمی تھے, اپنی بیوی پھڑکا دی انہوں نے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مذہب کو فالو کرتے تو مذہب آپ کو شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا, لہذا آپ اس بحث میں ہی نہیں الجھتے کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. آپ نے مذہب کو فالو نہیں کیا, آپ خامخواہ کی بحث میں لگ گئے کہ پینے سے کیا ہوتا ہے. اب جب ہو گیا تو وہی یہ ہوتا ہے پینے سے. اب وہ جو جس کو مار دیا وہ واپس ہو سکتی ہے؟ ہم تو اس بحث میں ہی نہیں. اللہ کا شکر ہے میں نہیں پیتا, اللہ نے بچایا ہوا ہے. اب میرے سامنے کوئی آ کے 20 دلائل دے, مفتی صاحب پینے سے کچھ نہیں ہوتا, ریلیکس ہو جاتا ہے, اتنی پیو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. گورے بھی تو پی کے ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں, جہاز اڑا لیتے ہیں وہ پی کے, تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے مذہب نے کیا کہا کہ بھائی اس بحث میں الجھنے کی آپ کو اجازت ہے ہی نہیں. حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام. اب تو جتنے مرضی میڈیکل رپورٹیں میرے سامنے لا دیں تو میں نہیں پیوں گا. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے گھر والے تشدد سے بولو بچے رہے. اللہ نہ کرے میں اگر ان کو ماروں گا بھی تو سوچ سمجھ کے ماروں گا, ٹھیک ہے نا, ماروں گا نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے نہیں ہوگا کہ مارا اور پھر ابے یہ کیا ہو گیا یار, یہ کیا ہو گیا, یہ تو بندہ ہی مر گیا. انشاءاللہ ماروں گا نہیں کہ اس کو بھی لوگ کلپ بنا دیں گے, بھائی ان کا پروگرام ہے پٹائی لگانے کا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. پینے والا تو کچھ بھی کر لیتا ہے. تو اب قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کیا کہے گا شرابیوں سے کہ تم جو کافر ہیں نا, ان شرابیوں سے کہے گا جو کافر ہیں, ان سے کفر کا سوال بھی ہوگا, شراب کا سوال بھی ہوگا کہ تم یہ ناجائز کام کیوں کیا کرتے تھے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو اسلام لائے ہی نہیں تھے, تو ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہی نہیں تھے, اس لیے اللہ تو ہم سے صرف اسلام کا پوچھ, ہم سے شراب کا نہیں پوچھ. اللہ کہے گا نہیں, دونوں کا پوچھوں گا, کیونکہ اسلام لانا جو تم پر واجب تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ تمہارے اندر اخلاقی برائیاں پیدا نہ ہوں. اب پیدا ہوئی ہیں تو ان اخلاقی برائیوں کا حساب الگ سے ہوگا. اس لیے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ کافروں سے اعمال کا حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا. بعض حضرات کا خیال ہے کافر سے صرف ایمان کا سوال ہوگا, اعمال کا نہیں, لیکن راجح قول یہ کہ ایمان کا بھی سوال ہوگا اور اعمال کا بھی حساب ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی تو قرآن بار بار کافروں کی جو صفات بیان کرتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. اب کوئی کافر کہہ سکتا ہے میں اسلام مانتے ہی تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ خیریں اسلام پہ مرتب ہوتی ہیں. تو اسلام نہ لانے سے جو نقصانات ہوئے ان میں یہ کہ رب کو بھی بھول گئے اور رب کی مخلوق کو بھی بھول گئے تم. تو اس سے سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں کھانا کھلانے کی ترغیبیں دے رہے تھے اس وقت غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ترغیب